الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، کوئی بھی انسان جو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ دو طرح کی بیماری ہوتی ہے. کوئی بھی بیماری جو لاحق ہوتی ہے وہ دو طرح کی بیماریاں ہیں. ایک بیماری ہے جسمانی بیماری اور دوسری بیماری ہے روحانی بیماری. جسمانی بیماری یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی اعضاء میں درد ہو، نزلہ ہو، درد سر ہو، بخار ہو، ہائی بلڈ پریشر ہو، ڈائبٹیز ہو، یا موجودہ جو بیماری چل رہی ہے کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہو. تھوڑے ساتھی آگے بڑھ جاؤ. تو یہ جو جسمانی بیماری ہے اگر اس کا علاج بر وقت کیا جائے، جیسے ہی کوئی بیماری ہوئی اور اس کا علاج کر دیا جائے تو ضرور شفا ملتی ہے اور انسان تندرست ہو جاتا ہے. اور ایک اور ہے کہ اگر اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور ہم بار بار روایتوں میں سنتے ہیں کہ اگر انسان کو اگر بخار بھی آتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی بدلہ اور اجر ملتا ہے. اور اگر اس کو شفا نہیں ملی بلکہ اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کو آخرت کے اندر بھی بدلہ دیں گے، اجر دیں گے. لیکن ایک اور بیماری ہے جو روحانی بیماری ہے. روحانی بیماری ہم دیکھیں کہ ہمارے جو اسلامی معاشرے ہیں، اسلامی سماج ہے، ان سماج میں بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہو چکی ہے، ایک ناسور کی طرح پھیل رہی ہے. ان روحانی بیماریوں میں کبر، چغل خوری، زنا، جھوٹ، کینہ، یہ طرح طرح کی بیماریاں، حسد، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے ہی کھوکھلا کر لیتی ہیں، دماغ کی طرح کھا جاتی ہیں. اگر اس کا علاج بھی بر وقت اسی وقت کر دیا جائے تو یہ بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے. لیکن اگر ان روحانی بیماریوں کا علاج نہ کیا تو انسان دین بدین صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، گناہوں کے راستے پر چل جاتا ہے اور اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. ان روحانی بیماریوں میں ایک سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے حسد. حسد کیا ہے؟ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھیں. حسد یہ ہے، حسد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر کڑن پیدا ہونا کہ بالآخر یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی، کیسے مل گئی، یہ مجھے ملتی اس کو نہ ملتی، یہ حسد کا پیدا ہونا.
اب حسد دو طریقے سے ہے. حسد کے اندر دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ دو ہیں. یا تو وہ دینی نعمتیں ہوگی یعنی اخروی، یا تو یہ کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہوگی. اگر انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دنیاوی جو نعمتیں دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو نوازا ہے دنیاوی نعمتوں سے، تجارت کے اندر اعلیٰ، ملازمت میں اعلیٰ، گاڑیوں میں اعلیٰ، عمارت میں اعلیٰ، پیسوں میں اعلیٰ، ہر اعتبار سے اچھی نعمتوں سے اسے نوازا ہے، تو یہ دیکھ کر دل میں کڑن کا پیدا ہونا، تو یہ ہے حسد. لیکن اگر اس کے برعکس اگر کوئی انسان عبادت زیادہ کرتا ہے، کوئی نفلی صدقات زیادہ کرتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، اسے دیکھ کر یہ سوچنا کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمتیں ہوتی، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی اللہ کے راستے میں اس سے بھی زیادہ خرچ کرتا، میں بھی نفلی صدقات اور زیادہ کرتا. تو اس کو کہتے ہیں رشک، جس کو عربی میں کہتے ہیں غیبت. تو یہ رشک کرنا جائز ہے، لیکن حسد بالکل ناجائز اور حرام ہے. اب حسد کے درجات ہیں، 3 درجات. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے اس کے پاس سے وہ نعمت مجھے بھی ملے، اور اس کے پاس رہے یا نہ رہے لیکن وہ نعمت مجھے ضرور ملے. پہلا درجہ تو یہ ہے، جو یہ بھی خراب ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہے وہ مجھے مل جاوے، اس کو کچھ بھی نہ ملے اور وہ مجھے ہی مل جاوے، تو یہ اس سے بھی بڑا ہے گناہ اور اس سے بھی بڑا حسد ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہے اور اس کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو اللہ اس سے چھین لے اور مجھے دے، مجھے ملے یا نہ ملے. یہ اس سے بھی زیادہ رذیل ترین اور خطرناک ہے. یہ جو تینوں درجات ہیں حسد کے، وہ تینوں درجات بہت خطرناک ہے، انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ حسد اصل میں اپنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ حسد اور گناہ میں بھی مبتلا کرتا ہے. اس سے بغض کی بیماری ہوتی ہے، عداوت، کینہ، کپٹ، چغل خوری، اور ایک سب سے خطرناک غیبت. جس غیبت کے گناہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ. کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ حسد اپنے ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسرے بھی گناہ کرواتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات. یہ حسد یہ کرتا ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے انسان کو، جیسے کہ کما تأکل الحسد کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ ایک آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. جیسے ہم بہت سی جگہ دیکھتے ہیں کہ آگ اچانک لگتی ہے تو سب کو لپیٹے میں لے کر سب کو ایک ساتھ ختم کر دیتی ہے، لیکن بہت سی آگ ایسے ہوتی ہے جو لکڑیوں کو آہستہ آہستہ جلاتی ہے اور آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے. اس کے کوئلے بنتے ہیں، اس کی راکھ بن جاتی ہے. اسی طرح اگر حسد کی بیماری بھی ہمارے اندر ہو گئی، یہ روحانی بیماریوں میں سے جو خطرناک بیماری حسد ہے اگر ہمارے اندر بھی اگر ہو گئی تو ہم بھی آہستہ آہستہ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، غلط راستے پر چلے جائیں گے، گناہ کے راستے پر چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. تم آپس میں حسد مت کرو، تم آپس میں بغض مت کرو، تم آپس میں سب بھائی بھائی بن کے رہو. یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس حسد اگر دل میں نہ ہو تو اس کے کتنے بڑے فائدے بھی ہیں. اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں
تو اس کے بہت فائدے ہیں، اور اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے تو اس کے بھی بہت سارے نقصان ہیں۔ ہم کچھ واقعات کو سنیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک صحابی ابھی آ رہے ہیں، وہ جو جنتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہ گیا، وہ صحابی آئے اور میں نے دیکھا کہ ان کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ ابھی ایک صحابی آ رہے ہیں جو جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رشک پیدا ہوا، اڑم پیدا ہوئی کہ کیا ایسے اعمال ہیں اس صحابی کے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے پیچھے پیچھے گئے گھر تک، اور کہا، انہوں نے بہانہ بنایا کہ دیکھو میرے باپ کا اور میرا، ہم دونوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر پر مہمان بن کے رہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہمان بن کے رہو 3 دن تک۔ چنانچہ وہ صحابی وہاں رہے، 3 دن تک ان صحابی کو دیکھتے رہے کہ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت کیسے سنائی، کیوں سنائی، کیا ہے ایسے اعمال ان کے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی نفلی صدقات بھی نہیں کر رہے، کوئی نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میرا کام تو بہت مزدوری کا اور تھکاوٹ کا ہے، میں تو تھک جاتا ہوں، پوری رات سو جاتا ہوں، بس فرض نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایک بشارت سنائی دی، اس لیے میں آپ کے یہاں مہمان بنا۔ مجھے بتاؤ کہ آپ کے ایسے اعمال کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بشارت سنائی کہ تم جنتی ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو اس دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، ساروں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض، حسد، کینہ، کپٹ نہیں رکھتا، بلکہ اس دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں جنت کی بشارت سنائی۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو آسمانوں پر بھی سب سے پہلا ہوا اور زمین پر بھی پہلا ہوا۔ آسمانوں پر سب سے پہلے جب نوع انسانیت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سب سے کہا کہ سجدہ کرو لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، سب نے کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ گویا ابلیس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ حسد اس طور پر پیدا ہوا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ جب جلتی ہے تو اوپر جاتی ہے، یہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں، جب مٹی کو یوں پھینکتے ہیں تو اوپر سے نیچے آ جاتی ہے، تو مٹی تو نیچے اور میں اوپر، یہ حسد پیدا ہوا، یہ تکبر کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جا، تجھے بھی دھتکار دیا اور تو ہلاک ہو جا، اور تو قیامت تک ہلاک ہی رہے گا۔ یہ پہلا گناہ تھا حسد کا جو آسمانوں پر ہوا، زمین کے اوپر بھی پہلا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد قابیل اور حابیل، ان کا بھی قصہ بہت مشہور و معروف ہے کہ پہلے یہ شریعت میں یہ حکم تھا کہ ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے تھے وہی بھائی بہن ہوتے تھے، اور کوئی تھا نہیں دنیا کے اندر، یہی دو ایک حمل سے جو پیدا ہوئے وہی بھائی بہن ہے۔ پھر دوسرے حمل سے جو پیدا ہوئے بھائی بہن، وہ بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ جو پہلے حمل سے پیدا ہوا بھائی، وہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بہن سے شادی کر سکتا تھا، یہ حکم تھا۔ لیکن قابل اور حابل، ان کے آپس میں لڑائی اور جھگڑا اور دل میں حسد پیدا ہوا، تو قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، یہ حسد کی وجہ سے، جو زمین پر پہلا گناہ اور آسمانوں پر پہلا گناہ۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے انہوں نے بھی حسد کی وجہ سے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، بہت خوبصورت تھے، ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، اور حسد کی وجہ سے انہی بھائیوں نے ان خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میں امیروں کے مالداروں کے محلے میں رہتا تھا تو میں بے چین تھا، میرا دل سکون سے نہیں رہتا تھا، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، میرا گھر اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، پھر بھی چین و سکون نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو غریبوں کے محلے میں گھر بنایا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے سے جو نیچے تھے ان غریبوں کو دیکھا، ان کے گھروں کو دیکھا، تو پھر وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں ان کے محلے میں آیا تو مجھے چین و سکون ملا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اور اخروی اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یہ دیکھو کہ کتنی عبادتیں کر رہا ہے، کتنے ذکر کر رہا ہے، کتنے نفلی صدقات کر رہا ہے۔ تو یہ تو دینی اور اخروی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ رشک پیدا ہوگا، اور ہم بھی عبادت میں زیادہ کوشش کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ لیکن یہ جو دنیاوی معاملے ہیں، اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پاس یہ تجارت اچھی سے اچھی ہے، یہ ملازمت اچھی سے اچھی ہے، اس کے پاس یہ ہے، اگر یہ چیزیں دیکھا اور اپنے آپ کے اندر حسد پیدا کرتے رہے تو یہ خود حسد کرنے والا حاسد خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ حسد جیسی رذیل ترین جو بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، اس سے مجھے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔